السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر فورتھ ایئر کے ساتھ فزیکل ایجوکیشن میں ہوا پر تھا۔ جیسے کہ پچھلے ٹاپک میں ہم ہوا کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ہوا کی اہمیت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے اور ہوا کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ہوا میں کثافتوں کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں۔ جب ہم کثافتوں کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا میں دو قسم کی کثافتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک جو ہے ٹھوس کثافتیں ہوتی ہیں جو ہوا میں معلق رہتی ہیں، اور دوسری وہ گیس کی صورت میں ہوتی ہیں، وہ ہوا میں ملی جلی ہوئی ہوتی ہیں۔ پہلی جو ہے ٹھوس یا معلق کثافتیں ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی مثال ہم اس طرح سمجھ آئے گی کہ اگر بند کمرے میں کسی دراز میں سے سورج کی شعاع کو اندر آتے ہوئے دیکھا جائے تو بے شمار ذرات ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سے آپ کی ونڈو تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی یا کرٹن جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، تو اس میں ایک سورج کی شعاع جو ہے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف قسم کے ذرات بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دکھائی دینے والے ذرے وہی ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں۔ ان کے علاوہ بے شمار چھوٹے چھوٹے ذرات اور بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم صرف خوربین کی مدد سے ہی دیکھ سکتے ہیں، یعنی وہ اتنے باریک ہوتے ہیں۔ پھر ان کثافتوں کو بھی مزید اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں نامیاتی ذرات ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ذرے آ جاتے ہیں، پودوں کے چھوٹے چھوٹے بیج، روئی، اون اور ریشم کے باریک ریزے ہیں، بالوں اور کھالوں کے اوپر کے چھلکے اور مختلف بیماریوں کے جراثیم وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے معدنی ذرات۔ معدنی ذرات میں کیا آتا ہے؟ ریت، پیسے ہوئے کوئلے، نمک اور دھوئیں کے کاجل کے ذرات۔ یہ تمام معلق کثافتیں ہیں جو کہ وزن دار ہوتی ہیں، اس یہ کمرے کی بند ہوا میں دیواروں، فرش اور میز اور کرسی وغیرہ پر بیٹھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد میزوں اور کرسیوں کو گیلے کپڑے سے پونچھ کر صاف کیا جاتا ہے، اس کے اوپر جو بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ آگے آ جاتا ہے گیس قسم کی کثافتیں۔ یہ کثافتیں جو ہیں ہوا میں داخل ہوتی ہیں۔ انسانوں اور حیوانوں کے سانس کے ذریعے جو ہم سانس لیتے ہیں تو وہ جو ہماری سانس کے ذریعے ہوا میں داخل ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جلنے کے عمل سے کوئی بھی چیز جلائی جا رہی ہے تو اس کے بعد جو دھواں وغیرہ ہوتا ہے وہ کثافتیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نباتاتی اور حیوانی مادوں کے گلنے سڑنے سے۔ سانس کے ذریعے جو کثافتیں ہوا میں شامل ہوتی ہیں، ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور آبی بخارا شامل ہیں، کیونکہ ہم آکسیجن جو ہے وہ اپنی باڈی میں لے کے جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ خارج کرتے ہیں۔ اس کے بعد جلنے کے عمل سے کثافتیں ہوا میں شامل ہوتی ہیں۔ ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ اور آبی بخارات بھی آتے ہیں، کیونکہ آبی بخارات جو ہے دھوئیں کے عمل سے اوپر ہوا میں شامل ہوتے ہیں۔ جب لکڑی اور کوئلہ جلتے ہیں تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، جسے CO2 بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جلتے وقت ہوا میں کافی آکسیجن موجود نہ ہو، مثلاً کسی بند کمرے میں کوئلہ اور لکڑی وغیرہ جلایا جائے تو کاربن مونو آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹھوس کثافتوں اور گیس کثافتوں سے پیدا ہونے والی بیماریاں۔ وہ بیماریاں کون کون سی ہیں؟ بذات خود تو وہ بے ضرر ہوتے ہیں، مگر یہ بات جو ہے ثبوت کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے کہ اس میں قسم کے ذرات بیماریوں کے پھیلانے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس مثال کے طور پر چیچے کے مریض کے جسم سے جلد کے خشک چھلکے ہوا میں اڑ کر چیچے کی وبا کو دور تک پھیلاتے ہیں۔ اس طرح جب سل کا مریض زمین پر بلغم تھوکتا ہے تو اس بلغم کے ذرات خشک ہو کر ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ اس طرح سانس کے ذریعے وہ ہماری باڈی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معدنی ذرات سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ جو ہمارے پھیپھڑوں وغیرہ میں جو شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چکنے اور گول، نکیلے، سخت اور خمدار ذرات زیادہ مضر ہوتے ہیں۔ یہ پھیپھڑوں میں پہنچ کر زیادہ خراش اور سوزش پیدا کرتے ہیں۔ سانس کی بیماریاں بھی اور سینہ کی بیماریاں بھی معدنی ذرات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے گیس کثافتوں سے پیدا ہونے والی بیماریاں۔ وہ کون سی ہیں؟ بند نالیوں میں سے جو گیس خارج ہوتی ہے، اس سے اکثر اوقات متلی، اسہال اور درد کولن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلے کی خراش اور بچوں کا بخار بھی ہوا میں بند نالیوں کی گیس کے شامل ہونے کے نتیجہ میں ہوتا ہے۔ لاشوں کے گلنے سڑنے سے جو گیسیں خارج ہو کر ہوا میں شامل ہوتی ہے، اس سے بھی اسہال اور پیچش کی شکایت لائق ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہوا کی صفائی کے قدرتی ذرائع۔ ہوا میں صفائی کے قدرتی ذرائع کون کون سے ہیں؟ ہوا کو کون سی چیزیں جو ہیں وہ صاف کرتی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے پودوں جو ہیں یہ آکسیجن بہت زیادہ خارج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوا جو ہے صاف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہواؤں کا چلنا۔ جو ہوا جب چلتی ہے تو پھر وہ بھی اپنے ساتھ گندی جو ہوتی گیسیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتی ہیں، اس کو صاف کر دیتی ہے۔ اس کے بعد بارش کا پانی جو ہے یہ بھی اس کو صاف کر دیتا ہے۔ جو ہوا میں معلق کثافتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اس کے بعد دھوپ جو ہے، دھوپ
یہ زبردست قدرتی جراثیم کا شامل ہے۔ ہوا میں جس قدر جراثیم موجود ہوتے ہیں ان میں اکثر دھوپ سے مر جاتے ہیں، اس لیے بیمار کے کپڑوں اور بستر کو ہر روز دھوپ میں ڈالنا چاہیے۔ اس کے بعد آکسیجن اور اوزون ہے۔ آکسیجن جراثیم کش ہے اور اوزون کی شکل میں یہ نامیاتی کثافتوں کی تکثیر کے لیے ان کو بے ضرر بنا دیتی ہے، یعنی اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اللہ حافظ۔